बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। हुकूमत की तरफ से जल्दबाजी के अंदर मंजूर कराई गई आईनी तरामीम पर अब हुकूमत की तरफ से वजाहतें भी आना शुरू हो गई हैं। कई ऐसे सवालात हैं जो अब भी कन्फ्यूजन का फन फैलाए सरों पर मंडला रहे हैं। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, मगर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो बरतानवी खबर इसा इदारे को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि बेसिकली ये जो आईनी तरमीम है ये जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के बगैर नामुमकिन थी। लेकिन दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब भी बड़ा एतराफ ये कर रहे हैं कि हमने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोका और अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो आईनी बेंच के सरबराह भी नहीं होंगे। इसके ऊपर हम तफसील से बात करेंगे, मगर जब हम जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का तज़किरा करेंगे तो आपको बताएंगे कि उनकी तरफ से एक और खत हमारे सामने आया है। खुसूसी बेंच में बैठने से उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया है। आइन पर मबनी मगर तलखी से भरपूर खत का मतन क्या है, इसके पीछे असल में वजूहात क्या हैं, ये भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, अभी तो खुशी पुरानी भी नहीं हुई थी हुकूमत की, अभी तो नई नई तरमीम मंजूर हुई थी, अभी तो जश्न का समा था, अभी से उन्हें वजाहतें देना पड़ गई हैं। इतना गंभीर हो गया ये मसला? गंभीर क्या, एक खिचड़ी बन के रह गई है। अभी तो ये है कि हम रोज़ हमारा प्रोग्राम जो है वो वकीलों, अदालतों, आइन, कवानीन का ही हो गया है और वकील हजरात जो है वो तकरीबन सहाफ़ी बन चुके हुए हैं। और हम भी आज सहाफ़ी दोस्त बैठे हुए थे, हम जिक्र कर रहे थे, हम भी एक आधी डिग्री करके वकील ही बन जाते हैं, आधे तो बन गए हैं। उसकी बुनियादी ये वजह है कि ये जो खिचड़ी जिसका आपने जिक्र किया है ये इसको थमने नहीं देते। पहले ही एक बहरान बनाया और बहरान सालों से चलता जा रहा है, उसके अंदर रोज़ कोई दुर्फितनी छोड़ देते हैं, रोज़ एक नया क्राइसिस आता है। मंसूर अली शाह साहब ने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ग्रेसफुल तरीन जजेस में थे, और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, पूरी दुनिया में हमारे जो चंद जजेस जो हैं जिनको कोर्ट किया जाता है बड़े थोड़े ही हैं। इंटेलेक्चुअली, इंटेग्रिटी वाइज, एज अ पर्सन, एज एन इंटेलेक्चुअल जो है स्कॉलर जज वो हैं, और उनके साथ जो सलूक किया गया मगर फिर भी उन्होंने बड़ी ग्रेस दिखाई है। उन्होंने आज जो ख़त लिखा है उसमें एक तो ज़ाहिर है उन्होंने इनकार किया है, उन्होंने कहा जनाब वो जब तक ये इसका फैसला नहीं होता, खसूसी कमेटी ये जो बेंच का बनाई गई थी तरमीमी ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट बैठने के तक, खसूसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और जल्दबाजी में ये जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की ऑर्डिनेंस लाया गया और उससे जो मामलात ख़राब हुए तो मैं किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनूंगा। और फुल कोर्ट उसके लिए जब तक बैठेगा, इस मसले का हल ही निकालेगा, तो मैं नहीं बैठूंगा। साथ में उन्होंने भी एक बड़ा फलसफियाना एक जो है एक कोटेशन डाली है, ये जो मैन फॉर ऑल सीजन फिल्म भी है उसके अंदर सर थॉमस मूर की वो बड़ी एक फूड फॉर थॉट, एक रिफ्लेक्ट करने के लिए एक जुमला छोड़ जाती है कि आई थिंक दैट व्हेन स्टेट्समैन forsake their own private conscience for the sake of their public duties, they lead their country by a short route to chaos. We often forget, when in power, that people of this country are watching our actions and that history never forgives. Exactly. ये कि जब आप अपने ज़मीर का सौदा कर देते हैं और अपने ज़ाती मफाद के लिए, कौमी मफाद को, अवाम के, कम्युनिटी के, कौम मुल्क सल्तनत के मफाद के ऊपर तरजीह दे देते हैं, तो फिर आप कौमों को केओस की तरफ लेके चले जाते हैं, जिसके लिए भूल तारीख़ आपको कभी माफ़ नहीं करती। तो ये एक बस मैं इसका इब्तिदाइया देना चाह रहा हूँ, पर मैं चाहूँगा कि इस तरमीम से जो आइनी सियासी और इखलाकी तजादात तो हैं ही हैं, बड़े सवाल हैं, पर जो आइनी और प्रैक्टिकल जो अमली मसाइल हो गए हैं, उसके लिए बहरान ऑफकोर्स जो है, तो उसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमें वक्त दिया है। आज खुर्रम खोसा साहब ने, सीनियर वकील तो हैं ही, ये पंजाब बार के साबिक मेंबर भी हैं, बड़े वोकल हैं, एक्टिविस्ट हैं, इसके लिए ये जेल भी काट के आए हैं, इनके ऊपर FIR भी हुई हैं। तो मैं खुर्रम पहले आपसे वेलकम टू द शो। साथ में ये जस्टिस मंसूर अली शाह का जो है व्हाट नेक्स्ट ये बोला है कि ये उन्होंने कहा है कि जनाब ये जो नई अब आपका नए चीफ जस्टिस साहब आ गए हैं
تو پہلے یہ نظام کی درستگی کی جائے ورنہ میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. تو یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ میں ایز آئی انڈرسٹینڈ اب پچھلی جو کمیٹی 3 ممبر بنائی گئی تھی جس کے اندر آرڈیننس کے ذریعے اختیار دیا گیا تھا اور جسٹس امین الدین کو حصہ بنا دیا گیا تھا 2 ججز کو کاٹ کے بیچ میں سے, تو اب یہ نئی کانسٹیٹیوٹ کرے گی اور پھر فل کورٹ کا بننے اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اس وقت وہ کہتے ہیں دیر ہیز نیور بین اے ڈل مومنٹ ان دس کنٹری, لیکن ہم اس وقت جو آئینی بحران جس سے ہم گزر رہے ہیں اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. انہوں نے ایسے نہیں کہا ہسٹری نیور forgives اینڈ ہسٹری نیور forgets. یہ جو جس طریقے سے جس اجلت میں یہ ساری چیزیں کی گئیں اس کا حل صرف ایک فل کورٹ ہے, جو فل کورٹ جیسے انہوں نے سجیسٹ کیا یا جیسے انہوں نے کہا. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ یہ اس ملک کی تاریخ کی بدترین آئینی ترامیم, اور میں اس کو کہوں گا بچکانہ یہ آئینی ترامیم کی گئی ہیں. یہ ایک کا دوسرے سے ربط نہیں ہے, دوسرے کا تیسرے سے ربط نہیں ہے. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ اب وضاحتیں آنی شروع ہو گئی. وضاحتیں بابا کس چیز کی؟ اس چیز کی کہ اب یہ جیسے جیسے ان شکوں پہ یہ کوشش کریں گے کہ عمل درآمد کریں, یہ سیلف ڈسٹرکٹیو اور سیلف کانٹراڈکٹری نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اس سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے کہ ہائبرڈ جوڈیشل سسٹم کریٹ کرنے کے لیے, اور جوڈیشری کو میاں صاحب نے جو تقریر کی آپ کے سامنے پارلیمنٹ کے اندر, اس تقریر کے اندر جو غم و غصہ اور جو غضب تھا وہ ایک پوری پاکستان کی ایک تاریخ بتا رہی تھی. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. خرم لطیف کھوسہ صاحب کے ساتھ 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر ڈیبیٹ ہماری آگے یہیں سے بڑھے گی, مگر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. کا بھی تھا کہ اس کے اندر نظر آ رہا تھا, ٹھیک ہے وہ جو ماضی کی بتا رہے تھے کہ عدالتیں کیا کرتی رہی ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ افراد کے متعلق ہونی چاہیے. اس سے یہ جو بو آئی بیچ میں سے کہ اس اپنے ان غصوں کی وجہ سے پورے ادارے سے بدلہ لیا جا رہا ہے, یہ تاثر نکلا. ایسا ہی ہے, اس ادارے کو اسکریپ کر دیا گیا ہے. اگر آپ ان ترامیم کو غور سے دیکھیں تو اس جوڈیشل ادارے کو اسکریپ کر دیا گیا ہے, ختم کر دیا گیا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں چھوڑا گیا, نہ اس کو عدالت رہنے دیا گیا ہے, نہ ججوں کو جج رہنے دیا گیا ہے, اور ان کے اوپر بیٹھ کر ایک کمیٹی ان کو اسیس کرے گی. اور اسیس کیا کرے گی؟ جو ہمارا ماضی ہمیں بتاتا ہے کہ جب فنڈامنٹل رائٹس کی بات آئے گی, جب بات آئے گی کہ اسٹیٹ مسل کو یوز کیا جا رہا ہے, مائٹ کو یوز کیا جا رہا ہے مخالفوں کو کرش کرنے کے لیے, تو وہاں پہ آ کے یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کہے گی کہ بس آپ اس کو نہیں چھیڑ سکتے, یہ جج انٹرفیئر کر رہا ہے, اسے اٹھا کے باہر پھینک دو. کیا کہیں گے؟ یہ کام نہیں کر رہا. یہ پارلیمنٹری کمیٹی نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ میں رات دیکھ رہا تھا رانا ثناء اللہ صاحب نے بہت برا منایا ہمارے کولیگ محمد مالک کے شو میں کہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ حکومتی اکثریتی جو ہیں یہ کمیشن ہے یا یہ کمیٹی ہے. آف کورس ہیں, جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے اس کے اندر جس طرح کے نظر آیا کہ بڑا کنوینینٹلی کہ جس طرح الیکشن کمیشن کے اندر برابر کر دیے جاتے ہیں کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ کے برابر ہو گئے, تو ایک کوالٹی اور ایک برابری آ جاتی ہے. یہاں قومی اسمبلی میں جب آپ نے پرپورشنیٹ ممبر اس سے تناسب کے ساتھ جب آپ نے سلیکٹ کیا تو ظاہر ہے آپ نے اپنی اکثریت ہی بنا لی. تو یہ پارلیمنٹری نہیں, یہ حکومتی کمیٹی بن گئی ہے. جس طرح کے رزلٹ سے بھی آیا کہ انہوں نے 8 ممبر سے 12 میں سے 2/3 میجورٹی لے کے حکومت نے ہی آپس میں مل کے جو ہے نا وہ کر لیا. اس طرح ہی وہ جو دوسرا بنایا گیا ہے جوڈیشل کمیشن, میں ذرا 1 منٹ لے لوں کیونکہ یہ بڑی رات سے کنٹروورسی چل رہی تھی اور آج ٹویٹر پہ بھی یہ چل رہا تھا کہ جی نہیں یہ کیسے حکومتی پارٹیاں ہیں. وہ جو اس کے 13 ارکان ہیں, 13 ارکان میں سے 6 تو ڈائریکٹلی وہ جو پارلیمنٹ سے 5 لیے گئے, بڑا کنوینینٹلی 2 اور 2 برابر کر کے
پھر ایک 5واں ٹیکنوکریٹ ڈال لیا جو کہ سینٹ کے چیئرمین ڈالیں گے یہاں وہاں ڈسٹرب کر دی, وہ برابری ختم کر دی. 3 حکومت کے ہو گئے. ظاہر ہے جب حکومت 5واں چنیں گی تو ان کا اپنا ہی ہوگا, سینٹ کے چیئرمین چنیں گے اپنا ہی چنیں گے, اور ساتھ میں آف کورس اٹارنی جنرل آ جاتے ہیں. اس کے بعد پاکستان بار کونسل بھی ان کے انگوٹھے کے نیچے ہوتی ہے, اور لا منسٹر 6 کی تو یہ بن گئی. تو ایک جج چاہیے 13 میں سے. تو یہ تو نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ججوں کی شان میں گستاخی کر سکتے ہیں, مگر وہ جو انہی میں سے ایک کو جب آپ نے وہ پریزائڈنگ افسر بنانا ہے تو اس کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ گیا, تو 7 تو ہو گئے, 7 تو ہو گئے. ایسا میں کوئی غلط اسیس کر رہا ہوں, ذرا مجھے اس کا ایکسپلین کر دیں ذرا. بالکل یہ کلیئر کر دیا, بالکل یہ کلیئر کر دیا. حکومتی ہیں, یہ پارلیمانی نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل پارلیمانی نہیں ہے. اور یہ جس بھونڈے طریقے سے آ کے اب اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہ جس طرح سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام کو نہ گنتی آتی ہے نہ ان کو سمجھ آتی ہے, یہ ان کی غلط فہمی ہے. اور یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک پورے سسٹم کو, یعنی کہ پورے جوڈیشل نظام کو انہوں نے ہاسٹیج بنانے کی کوشش کی ہے. انہوں نے ایک ایسے زون میں چلے گئے ہیں جہاں پر اب عدلیہ کا اپنا دفاع کرنا ان کی مجبوری بن جائے گی, وگرنہ عدلیہ کا جو ہے نام و نشان مٹ جائے گا. وہ اس لیول تک آ جائے گا کہ جب ایم پی ایز ایم این ایز ان کے خلاف یا ان کے سپورٹرز کے خلاف فیصلے ہونے شروع ہوں گے تو وہ پارلیمنٹ میں آ کے شروع کر دیں گے واویلا کرنا. آپ کو پتا ہے کہ پولیٹیکل پولرائزیشن اس ملک میں کتنی زیادہ ہے, تو یہ ٹریگر کرے گا, یہ نیچے تک ایفیکٹ کرے گا. ایک سسٹم تھا, ایک سسٹم اپنا ورک کر رہا تھا, اس کا اپنا ایک انڈیپینڈنٹ نظام تھا جو جس کے تحت وہ اپنا احتساب کرتے تھے. اس احتساب کے طریقے کو زیادہ بہتر بنایا جا سکتا تھا. آپ دیکھیں کہ اب وہ جو جج صاحب ایک اوپر آ کے بیٹھیں گے, ان کے بغیر کمیٹی تو کمپلیٹ ہونی نہیں ہے. اگر کمیٹی کمپلیٹ نہیں ہونی ہے تو اس کی فنکشنالٹی کیسے ہوگی؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ کیا ہے. یہ ہم نے بھی کل یہ پوائنٹ ریز کیا, تو آج اس کی ایکسپلینیشن آئی جو مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی. اگر آپ مجھے سمجھا سکیں کہ ایک ایشو آ گیا ہے کہ 13 ممبر کی جو کمیٹی ہے جس نے کہ یہ آئینی عدالت کے پریزائڈنگ افسر اور ججوں کی تعیناتی کرنی ہے, اب وہ انہوں نے پریزائڈنگ افسر بھی کرنا ہے اور پریزائڈنگ افسر اس کا حصہ بھی ہے. تو ایگ اینڈ چکن کی ڈیبیٹ ہم نے کہا جی یہ آ گئی ہے کہ اگر وہ ہوں گے بیچ میں تو وہ خود اپنے آپ کو کیسے سلیکٹ کریں گے, اور اگر وہ نہیں ہوں گے تو وہ کمپلیٹ 13 وہ 12 نمبر رہتی ہیں. یہ تو مجھے ان کی ایکسپلینیشن نہیں سمجھ آئی کہ جناب یہ نامزد ججوں میں سینئر ترین جج آئینی بینچ کا سب سے سینئر جج ہوگا اور آئینی بینچ کا سینئر جج کمیشن کا بھی رکن بنے گا. یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں؟ فارمولا کیسے ہوگا؟ چھوٹا سا ایک واقعہ آج بار روم کا بتا دوں کہ جو ہمارے ایک دوست اس پورے پروسیس کا حصہ تھے ایک پارٹی کی طرف سے, اور بار بار آ کے وہ مولانا صاحب کے ادھر کھڑے بھی ہوتے رہے, ایڈوکیٹ ہیں, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, اور پاکستان نام نہیں لوں گا ان کا, وہ بھی آج بار روم میں بیٹھے یہی کہہ رہے تھے کہ یہ جو اب شروع ہوئی ہے ٹسل, یہ اگر ریزالو نہ ہوئی تو 5-10 سال یہی ایک ٹسل چلتی رہے گی, اور یہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ کیا کیا. بنانے والوں کو سمجھ نہیں آ رہی انہوں نے کیا کیا ہے, تو آپ اور میں اس چیز کو کیا سمجھیں گے؟ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اس کی تمام پروویژنز سیلف کانٹراڈکٹری ہیں, یہ ایک دوسرے کو کل کر رہی ہیں. ایک طرف تو آپ چیف جسٹس کا کہتے ہیں کہ جی 3 نام جائیں گے, سینیورٹی کم فٹنس ہوگا, اور جو آپ کہتے ہیں کہ جو یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی اس کا جو ہیڈ ہوگا وہ سینیورٹی کی بنا پہ بنے گا. بھائی سینیورٹی کی بنا پہ وہاں پہ پرنسپل اور یہاں پہ پرنسپل اور, وہاں پہ کیوں نہیں آپ کہتے کہ سینیورٹی کم فٹنس؟ پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ پروونسز پہ جبر کرنے لگے ہیں کہ پروونسز, اب کے پی کے اگر اس کو انکار کر دیتا ہے آپ کے پاس کون سی ایسی مورل, اور اگر وہ کہتے ہیں یہ رک جائے, اس کی بھی ایکسپلینیشن آئی ہے. ہم نے بھی کل یہ پوائنٹ ریز کیا تھا اور وہ آپ ہی نے کسی جگہ یہ کہا تھا تو میں نے وہاں سے پک کر کے یہ آپ سے مستعار لیا تھا, میں آپ کو کریڈٹ دے رہا ہوں. اس کی ایکسپلینیشن بڑی مزدار دی ہے کہ ہم نے یہ کل پوائنٹ ریز کیا کہ جناب ایک کنفیوژن پھیل جاتا ہے کہ فار ایگزامپل جو صوبوں کے اندر, کیونکہ انہوں نے ریزولوشن پاس کرنا ہے اور اس کے بعد وہاں پہ صوبائی آئینی کمیشن بننا ہے, تو کے پی والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ریزولوشن پاس کریں گے. تو آج اس کی یہ وزارت قانون کی طرف سے یہ آئی ہے یہ ایکسپلینیشن کہ اسلام آباد اور صوبوں میں قائم ہائی کورٹس کی تشکیل کے لیے متعلقہ اسمبلیوں سے سادہ اکثریت میں قرارداد منظور کرنا لازمی ہوگا. یہ مجھے سمجھائیں کہ کیسے گردن مروڑ کے
قرارداد منظور کروائی جا سکتی ہے ایک الیکٹڈ اسمبلی سے. اچھا چلیں اس کو یہ جو وہ انہوں نے انٹرپریٹیشن کیا ہے میں ذرا اس کی وجہ جو وہ کہہ رہے ہیں ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. یہ جائیں گے لا منسٹر صاحب وہاں جا کے چیف منسٹر صاحب کو پکڑیں گے اور ان کا بازو مروڑ کے کہیں گے کہ یہ پاس کرا دیں؟ نہیں, وہ صوبہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر اس کا ریفرینڈم کرائے اور اس کو اسکریپ کر دے, کہے کہ جی ہمارا یہ مینڈیٹ نہیں ہے, ہم نہیں کرتے. دوسری چیز, فار ایگزامپل اگر آپ اس کو لے بھی آتے ہیں, مجھ سے سوال کیا ایک میں بتا دیتا ہوں, مگورا کے ہمارے صدر ہیں بار کے, وہ مجھے ملے, انہوں نے کہا جی کیا ہوگا ہمارے جو بینچز ہیں کیا ان کے اوپر بھی جس طرح ملتان بینچ ہے, باولپور بینچ ہے, اپنا کیا کہتے ہیں پنڈی بینچ ہے, تو کیا یہ پرنسپل سیٹ پہ جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے گی وہاں بنے گی؟ اگر وہاں بنے گی تو بینچز کا کانسیپٹ کل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. پھر ایک شخص رحیم یار خان سے ریٹ لے کے چلے گا اور اس کو لاہور آنا پڑے گا. اب اسی طرح کئی جگہ پر ججز ہی 2 بیٹھے ہوئے ہیں یا جج 3 بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ کس طریقے سے اس کو ڈیوائڈ, وہ یعنی کہ آپ ایک سٹیج لگائیں گے, وہ جج ادھر بھی بیٹھے گا, وہ جج ادھر بھی بیٹھے گا. یہ پریکٹیکل چیز ہی نہیں ہے جس کی طرف یہ ہمیں لے جانا چاہ رہے ہیں. انہوں نے خود نہیں سوچا کہ یہ کیا کرنے لگے ہیں. آپ اگر اس کورٹ کو ڈیوائڈ کریں گے, اچھا چلیں اس پہ آپ دیکھ لیجئے, ایک آئینی کورٹ ہوگی اور ایک غیر آئینی کورٹ ہوگی, یا ایک حلال ہوگی, دوسرا میں نہیں کہتا. تو کہتے ہیں آپ یہ دیکھیے کیا ہوگی یہاں پہ ہمیں سپریم کورٹ ایڈریس کرتے وقت جو ہے عزت معاب جناب آنریبل جج صاحب کہتے تھے. اب لوگ عام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ان کو تو بیچاروں کی اتنی ہم عزت کر دیتے, یہ 2 پیرل عدالتیں بن جائیں گی, کیسے بنے گی, کون بنے گا, کیسے ہوگا. یہ جو ڈویژن یہاں پہ آ گئی ہے, منصور علی شاہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس کا حصہ نہیں بنوں گا. ہر صوبے میں ہائی کورٹس کے اندر بھی جو ہے وہ ایک جو لیجیٹیمیٹ ان کی ایکسپیکٹنسی تھی کہ چیف جسٹسز جو موجود ہیں, ایک خاتون ہیں اور 4 دوسرے جو میل چیف جسٹسز ہیں, وہاں بھی ان کی اختیارات آدھے سے زیادہ وہ کم ہو گئے. وہاں بھی ہر جگہ پہ یہ مصیبت پڑ گئی. پھر نیچے جو ججز ہیں ان کے اوپر جو ہے تابع ہو گیا کہ ان کا سالانہ ACR جو ہے وہ ایگزیکٹو بنایا کرے گی. تو یہ تو پورے کا پورا اس میں یہ دیکھیے کہ یہ کون فیصلہ کرے گا کہ یہ آئینی عدالت میں کیس جائے گا؟ رجسٹرار بیٹھ کے فیصلہ کرے گا؟ کیا یہ اس کا کام ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ جو ہے یہ آئینی عدالت میں جائے گا؟ اور سپریم کورٹ جو ہے وہ فیکٹس کی تو عدالت ہی نہیں ہے, وہ تو قانون کی اور آئین کی عدالت. بتائیے, ہر کیس آپ کوئی چھوٹا سا کیس بھی نکالیں اس میں آئینی نقطہ تو ہر کیس میں ہے. کیا سارے جو کیسز ہیں وہ آئینی بینچز کو چلے جائیں گے, جو باقی ججز ہیں وہ فری بیٹھے رہیں گے, کیا کریں گے وہ؟ یہ میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کون سا کیس وہ آئینی عدالت کے پاس جائے گا اور کون سا کیس کو کمپیوٹر رکھیں گے, کوئی وہ رجسٹرار رکھیں گے, کچھ سینئر بندے کو بٹھائیں گے. یہ انہوں نے ایک طویل جنگ شروع کر دی ہے جو کہ اگلے 10-15 سال اگر یہ رہا. ویسے میں آپ کو یہاں روکنا چاہتا ہوں خدا صاحب احترام کے ساتھ کہ یہ آپ جو بات کر رہے ہیں نا 5 سال 10 سال, یہ جو کیوس ہے it has to be dealt with in days, 5 دن یا 10 دن میں فوری طور پہ فل کورٹ. ابھی بلکہ میں سمجھنا چاہوں گا کہ اب جو یہ پٹیشنر جو آ گئی ہیں تو یہ اب ٹیک اپ کیسے ہوں گی, کون سی کرے گی, کیونکہ ترمیم میں تو انہوں نے کہا کہ آئینی معاملات آئینی عدالت بنے گی, ابھی آئینی عدالت نہیں بنے گی. تو یہ اگر دوسری عدالت بنائے گی تو یہ فل کورٹ بنے گا, چھوٹا بینچ بنے گا, بڑا بینچ بنے گا, کون بنائے گا, تو یہ اور یہ کب ہوگا, یہ زیادہ دن نہیں چل سکتا. آپ سالوں کی بات کر رہے ہیں, یہ تو دنوں تک. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ کنٹینیو کیا تو جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں, nobody can be a judge in his own cause. اگر ایک عدالت کو چیلنج کیا جا رہا ہے تو وہ عدالت خود بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں اس کا فیصلہ کروں گی. آئینی عدالت کو چیلنج کیا جاتا ہے, اگر کیا جائے تو وہ اپنا فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کے لیے فل کورٹ بیٹھے گی, اور جب فل کورٹ بیٹھے گی تو میجورٹی ڈیسیجن کو ماننا پڑے گا. اور اصول بھی یہی ہے, میں کہوں جی میرے خلاف نالش ہے اور میں ہی اس کا فیصلہ کروں گا تو اس سے بھونڈا مذاق کیا نہیں جا سکتا ہے.
माजी में कुछ केसेस में हमने देखा। दो ऑप्शन है, मैं समझना चाहता हूँ। एक ये है कि वो वक्ती तौर पे लेट्स से, हालांकि ये तरामीम आइन की जो हैं वो कहा जाता है कि जनाब वो बड़ी सैक्रोसैंक्ट हैं, उनके साथ वो जो है ना कोई भी उसको नहीं छेड़ सकता। तो ये होता रहा कि जो बेसिक स्ट्रक्चर के साथ है तो उसको स्टे करके ये चलेगा या फाइनल सारी कोर्ट की हेयरिंग करके ख़त्म करेंगे, ये कैसे होगा? देखिए मेरे ख्याल में तो ये फाइनल, ये पूरी हेयरिंग होगी और पूरी हेयरिंग के बाद इसको उस टच स्टोन पे देखा जाएगा कि क्या ये हमारी जो आइन की जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं, क्या ये उसके मुनाफी तो नहीं है। देखें, अगर तो ये 1973 का आइन बनाने वालों की ये मंशा होती और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ये बिल होती कि ये एक आईनी अदालत बननी चाहिए, तो वो रख देते इसके अंदर के 10 साल बाद एक आईनी अदालत बनेगी, 15 साल बाद एक आईनी अदालत बनेगी या 20 साल बाद एक बनेगी। वो तो उस वक्त LFA को तहत असेंबली थी, उस असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन ने इस असेंबली को पैदा किया। तो अब अगर किसी ये बड़ी अहम बात आपने की है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और उसकी सूरत में बने हुए आइन के आम जो कॉन्स्टिट्यूशन फिर बाद में जो बनी असेंबली उसमें फर्क है। फर्क है जी, बिल्कुल उसमें फर्क है। तो ये जो असेंबली है, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके बाद तमाम इदारे डिफाइन नॉट द अदर वे राउंड, नॉट द अदर वे राउंड, नॉट द अदर वे राउंड। और अगर आपने उसके अंदर कोई तरमीम करनी है तो उसके लिए आपको फिर वापस जाना पड़ेगा, लोगों के पास मैंडेट लेके जाना पड़ेगा। उस मैंडेट, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि KPK अगर वहां पर रेफरेंडम करा देता है और वो रेफरेंडम के अंदर लोग इसको रिजेक्ट कर देते हैं तो फिर ये एक और कंट्रोवर्सी की तरफ रेफरेंडम की जरूरत ही नहीं है। रेजोल्यूशन बाय इटसेल्फ जब कह देते हैं, इट इज नॉट बाइंडिंग। हाई कोर्ट बनाए, जिस तरह आइन के अंदर है कि हर सूबे के अंदर एक वो हाई कोर्ट होंगे, वो बन के नोटिफिकेशन हो जाता है, खत्म हो गया। यहाँ जब आपने कह दिया कि रेफरेंडम, पाकिस्तान भी जब बनाया गया था तो रेफरेंडम या इस तरह के रेजोल्यूशन जो है सिंध असेंबली के अंदर वो जो है पास किया गया था। तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आप चॉइस देते हैं, रेजोल्यूशन लाजिम नहीं है कि वो आपने हर सूरत में पास करना है। ये लफ्जी बेबसी का है, ये लफ्जी बेबसी का है और ये लफ्जी बताता है कि ये कितने बेबस है और ये लफ्जी बताता है कि इनको भी पता है कि ये इस किस्म की कोई भी डायरेक्शन किसी सूबे को नहीं दे सकते। तो दिस वर्ड इटसेल्फ, रेजोल्यूशन वर्ड इटसेल्फ इज क्लियर, इसके अंदर दूसरी बात ही कोई नहीं है। मगर आप ये बताएं कि आपके ख्याल में, क्योंकि ये इतना ज़्यादा ये है, ये मुझे तमाम ये जो ये प्रेस रिलीज़ों से रोज़ ये वजारत कानून जो है ना ये एम्बिग्यूटीज़ और ये मसाइल जो है ना हल नहीं करेगी। जिस तरह 18वीं तरमीम के अंदर इफ्तिखार चौधरी साहब ने फड्डा डाल दिया था कि जनाब आप ये नहीं कर सकते, गलत सही वो एक अलहदा बहस है, मगर 19वीं तरमीम करनी पड़ेगी। अगर ये दुरुस्तगियाँ जो कि नॉर्मलीज हैं, आप ये कह रहे हैं इट्स नॉट जस्ट बैडली इंटेंशन, इट इज़ बैडली ड्राफ्टेड। और ये बैड ड्राफ्ट जब हो गया है, ये सुकम नज़र आ गए हैं, अगर इनको दुरुस्त करना हो या ये मामलात की क्लैरिफिकेशन करनी हो तो ये तो खैर जस्टिस मंसूर शाकी जो उन्होंने फैसले में कहा था कि अगर बहाम हो तो मुझे हमसे पूछ लीजिएगा, बता दूंगा, इतराज़ किया गया था। तो क्लैरिफिकेशन इसके लिए तो फिर 27वीं तरमीम करनी पड़ेगी। देखिए मैं आपसे बाकी सवाल कर रहा हूँ, असेंबली जो है वो अगर एक गलत बना देती है और वो उसको जब आप जुडिशियल स्क्रूटनी में ले जाते हैं, जुडिशियल स्क्रूटनी में अदालत को ये पूरा इख्तियार है कि वो उस पूरी तरमीम को कहे कि ये बिल्कुल ये काबिल नाअमल है और ये गैर आईनी है और ये गैर कानूनी है। जब वो कर देंगे उसके बाद फिर पूरी को उड़ा सकते हैं या पूरी को उड़ा सकते हैं, कुछ चीजें रख सकते हैं, पूरी को उड़ा सकते हैं, बिल्कुल पूरी भी उड़ा सकते हैं। ये भी इम्कान है कि वो कहें जनाब ये चीजें ठीक हैं, ये चीजें गलत हैं, जो उसकी गलत है वो कर दिया जाए। मगर मेरा एक क्वेश्चन आता है, अगर पूरी को उड़ाएं तो ये जस्टिस याया आफरीदी साहब वो कल से जो है परसों से वो संभाल लेंगे, तो वो इस तरमीम के ज़रिए बने हैं। तो फिर ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि अगर ये तरमीम उड़ जाएगी तो याया अफरीदी साहब का फिर क्या स्टेटस रहता है? ये वो बैक टू ओल्ड स्टाइल जाएंगे, सीनियरिटी का प्रिंसिपल लगेगा? इस वक्त ये ऐसे सवाल आया है। मैं वही, इसका जवाब बड़ा क्लियर है। ये जो तरमीम की गई कि 3 साल के लिए एक जज चीफ जस्टिस बनेंगे, याया अफरीदी साहब को बना दिया, इनका टेन्योर तो गालिबन 2030 तक है। तो ये जब 27 में खत्म होंगे तो क्या ये एज ऑर्डिनरी जज बैठेंगे बाकी के 3 साल? बाकी के 3 साल विल ही सिट एज एन ऑर्डिनरी जज, क्योंकि वो रिटायर नहीं होंगे,
وہ یا تو استعفا دیں گے. یہ ججوں کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے, یہ اس سسٹم کے ساتھ مذاق کیا گیا ہے. یہ وہی جو سجاد علی شاہ کے دور میں اگین آپ نے کہا کہ یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ کوشچن ہے کہ ان کے 6 سال ابھی پڑے ہیں تو ان کا 3 سال کا ٹینیور ہے, تو 3 سال کے بعد وہ گھر چلے جائیں گے یا انہیں ایز اے پھر چیف جسٹس کے بعد ایز اے آرڈنری جج رہیں گے؟ کہتا ہے کہ وہ جج رہیں گے, لیکن ایک آئین کی ترمیم جو اس کے مخالف آ رہی ہے, اور یہ کسی بھی جج کے ساتھ ہو سکتا ہے, وہ اس کو کل کر رہی ہے کہ نہیں جی وہ آپ آرڈنری جج بن کے بیٹھیں گے. تو یہ کیسا قانون ہے؟ ایک اور آج ایک آرٹیکل آج یہ حکومتی سرکل سے جو ہے نا 2 آرٹیکل چھپائے گئے ہیں جو ہے, اس میں انہوں نے ایکسپلینیشن دیا ہے کہ یہ آفریدی صاحب, میں بائی دا وے ہم سب ان کی بہت عزت کرتے ہیں, ان کے بڑے زبردست کریڈینشلز ہیں, ہی از بین اے گریٹ جج, بہت زیادہ پڑھے لکھے وہ بھی, ان کے اندر بھی تمام یہ ججز حضرات کی طرح جو ٹاپ ہمارے ہیں بڑے قابل تکریم ہیں. مگر وہ کہا گیا کہ جی یہ پہلے نہیں ہیں چیف جسٹس جو کہ تیسرے نمبر پہ لگائے گئے ہیں, تو مسالے کون سی پھر دی جا رہی ہیں کہ جی وہ دیکھیں نا سجاد علی شاہ جو ہے تیسرے نمبر پہ لائے گئے اور عبدالحمید ڈوگر صاحب چوتھے نمبر پہ. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, پہلی تو بات ہے کہ اس وقت وہ آئینی ترمیم کے بغیر چلنے لگائے گئے تھے, مگر وہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں. سجاد علی شاہ سے ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں جوڈیشری کے ساتھ کیا ہوا تھا, منقسم ہو گئی تھی کہ ان کو جس طریقے سے 10 ججوں نے میجورٹی نے مل کے سجاد علی شاہ صاحب کو پھر فارغ کیا گیا, اور پیپلز پارٹی جس نے لگایا تھا انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا کیا, اور پھر وہ نون لیگ والوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. عبدالحمید ڈوگر صاحب جو ہیں وہ ایک کالا دبا ہیں اس سینس میں کہ وہ پھر بعد میں افتخار چودھری دوبارہ معزول جج جو ہیں بحال ہو گئے اور وہ بھی انسیریمونیسلی گئے. سو یہ کوئی اچھی مثالیں نہیں ہیں جن سے کہ شان میں یحییٰ آفریدی صاحب کے اضافہ ہوتا ہے. کیا کہیں گے؟ یحییٰ آفریدی صاحب نو ڈاؤٹ ہی از اے ویری گڈ جج, ہی از اے ویری گڈ پرسن, بہت اچھا کورٹ کنڈکٹ کرتے ہیں, اور ابھی تک ان کا جو, لیکن جو میرا جو پوائنٹ آف ویو ہے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہے کہ ان کو آپ ابھی ان کے جو ہے سپر انویشن کی ایج نہیں آتی ہے, وہ ان کا چیف جسٹس کا 3 سال کا ٹینیور ختم ہوتا ہے اور آپ ان کو کہتے ہیں سٹ ایز این آرڈنری جج. کیا ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہے یہ؟ اور یہ کیا آنے والی جوڈیشری کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی کہ وہاں اس کی ایج ریٹائرمنٹ کی زیادہ ہے, یہاں آپ اس کو پابند کر دیتے ہیں اور اس پہ ایک تلوار لٹکا دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو مجبور کرتے ہیں. یہ عدلیہ کی آزادی کے اوپر قدغن نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بریک لے کے سوچ میں ایک جملہ آپ کی جیسے یہ کہتا چاہوں کہ یہاں پہ یہ ایک ڈر تھا کہ یہ انٹرنل سرکلز ہائر ایشیلانز اور جوڈیشری کی طرف سے یہ آرگیومنٹ آیا اور وہ بڑا مناسب آیا, کیونکہ جی وہاں پہ پھر یہ ڈر تھا کہ اگر یہ نہ ایکسیپٹ کرتے, جو کہ کئی لوگ ان سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو پھر انہوں نے یہ پہلے 2 والوں والی انٹرپریٹیشن ہی تشریح کرنی جن کے ہاتھ میں ہے طاقت اختیار, تو انہوں نے پھر جسٹس امین الدین کو لگائے جانے کا امکان تھا, تو اس کو بچانے کے لیے بھی یہ کیا گیا. چلیے ذرا بریک لے لیتے ہیں, بریک سے جب واپس آئیں گے خرم لطیف کوسہ صاحب جو ہے یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایک بریک سے واپس آئیں گے تو واپس آ کے مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. 26ویں آئینی ترمیم اور اس سے منسلک معاملات کے اوپر خرم لطیف کوسہ صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر اس وقت ہمیں سینئر کورٹ رپورٹر اور صحافی حسنات ملک بھی جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ حسنات. جی حسنات, یہ 6 ممبران تو ان کی طرف انکلائنڈ ہوں گے, 7ویں وہ ہوں گے جنہوں نے وہ پریزائڈنگ افسر بننا ہے, تو ان کا بھی کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اور وہ جو آپ نے پوائنٹ کل ریز کیا تھا, ہم نے نام لے کے آپ کا کریڈٹ دیا تھا کہ جناب ایگ اینڈ چکن ڈبیٹ کے اندر 13 نہیں ہوگا, آج اس کی انہوں نے بڑی ایک ایکسپلینیشن دی ہے جس کی اس کی سمجھ نہیں آئی ہمیں کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی وہ مسئلہ بڑا سیریس ہے, انوملی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کو جو جوڈیشل ممبران ہیں, ججز ہیں 5 سپریم کورٹ کے, وہ کیسے دیکھتے ہیں. جسٹس قاضی جو جسٹس یحییٰ آفریدی اگلے ہیں, وہ کیسے اس معاملے کو دیکھیں گے. بہت سے وکلاء جو ہیں وہ ان کی سمجھ میں یہ ہے کہ ان کو 27ویں ترمیم کرنی پڑے گی, کیونکہ پریزائڈنگ جج نہیں ہوگا تو جوڈیشل کمیشن نامکمل ہے, اور پریزائڈنگ جج کیسے ہوگا یہ بات نہیں ہے, اومیشن ہے. اس کو کیسے معاملے کو حل کیا جائے گا, تو یہ ہے معاملہ. اور پریزائڈنگ جج جو ہیں وہ
जैसे याहिया अफरीदी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी हो सकते हैं, इनके चांसेस ज्यादा हैं उनके। वजह यह है कि जो जजेस हैं, अगर उन्होंने कहा कि जी चीफ जस्टिस ही प्रिजाइडिंग जज हो, ये तो नहीं हो सकता कि हुकूमत अगर फोरम शॉपिंग करे और चौथे और पांचवें नंबर के जज को कहे कि जी हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का बनाना है। वो मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत भी ऐसा, ये तो फिर सारा वो जो जिसे बकौल ख्वाजा आसिफ गुनाह बेलज़्ज़त, अगर ये वाला मामला जो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब खुद ही आईनी उसके भी प्रिजाइडिंग अफसर बन जाते हैं, तो ये सारा जो इतना मेहनत की, तमाशा किया, इतना जोर लगाया, लोटे बनाए, ये तो सारे सब पे पानी फिर जाएगा। जी जी, ये आप देखना है कि किस तरह जैसे याहिया अफरीदी इस मामले को लेके चलते हैं। 5 जजेस के पास वोट हैं। अगर अमीनुद्दीन खान साहब ये तो नहीं कह सकते कि मुझे ही बनाए, वो नहीं कहेंगे, जहरी बात है। वो हर कोई कहेगा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, याहिया अफरीदी नॉन कंट्रोवर्शियल है, प्रिजाइडिंग जज आईनी अदालत का भी वही होना चाहिए। ये खुद इन्होंने आईनी तरमीम में डाला है, और डाला इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए है कि जी वो चीफ जस्टिस प्रिजाइडिंग जज भी हो सकता है। तो अब याहिया अफरीदी साहब को खुद ही लाए हैं, तो कैसे वो प्रिजाइडिंग जज उनको हटा के किसी और को बना दिया जाए, और वो भी 3 जजेस को 2 को छोड़ के और फिर प्रिजाइडिंग जज बनाया जाए। और फिर इसमें अब पीटीआई के भी 2 वोट होंगे, अपोजिशन के भी जुडिशल कमीशन में। देखते हैं कि पीटीआई कहीं फिर ना बाइकाट कर दे। वो वोट भी बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। अगर 5 जजेस सुप्रीम कोर्ट के और 2 अपोजिशन के यानी वोट मिलते हैं, तो 7 वोट 13 में से पूरे हो सकते हैं। और हुकूमत भी किस तरह अपने पहले दिन ही चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को ऑफेंड कर देगी और कहेगी कि नहीं जी हमें जूनियर मोस्ट प्रिजाइडिंग जज चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस का। तो ये अगर हो सकता है, मगर 5 होने का तो सब कुछ हो सकता है, मगर खुदा साहब ये जो पॉसिबिलिटी उस्ताद मलिक साहब जो जिक्र कर रहे हैं, मगर क्योंकि वहाँ पे जो 5वें जज हैं जो कि अगर जस्टिस लेट से हाइपोथेटिकली जस्टिस अमीनुद्दीन हो, तो वो अगर उन्होंने भी बनना है तो वो बेनिफिशियरी अपने हक में वोट देगा, वो भी तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। ये जो बाकी भी इम्कान कह रहे हैं कि ये अगर हो जाए तो ये क्या कैसे देखते हैं ये आप इसको? देखें, अभी इस वक्त तो ये इतने डेस्परेट हैं कि ये कुछ भी करने को तैयार है। इस वक्त तो उनको कुछ समझ नहीं आ रही है कि वो एक गलत करके, दूसरा गलत करके, तीसरा गलत करके, और फिर ये अभी जैसे बताया गया, ये खाली काजी फाइज ईसा साहब वो इस ड्राफ्ट का भी हिस्सा थे। वो खाली ये नहीं था कि वो उनके साथ मुआवनत कर रहे थे, वो इस ड्राफ्ट का हिस्सा थे। ये तारीख बताएगी आपको कि जिस वक्त ये हो रहा था इस ड्राफ्ट में उनकी भी इनपुट थी। तो ये कोई इतना सादा मामला नहीं था। और ये जो अब ये करना चाह रहे हैं, अब इस वक्त ये डेस्परेट होके हर चीज करने को तैयार हैं। ये आपने सही कहा कि वो ये नहीं कह सकते अमीनुद्दीन साहब मोहतरम के जी मुझे ही बना दें, और ये कोई भी नहीं कह सकता कि मुझे ही बना दे, लेकिन ये को हालात इस किस्म के कोशिश करेंगे बाहर। तो और देखिए अभी के ऊंट किस करवट बैठता है। बहरहाल एक ऊंट का तो नजर आ रहा है कि वो इतनी मेहनत करने के बाद जो है फायद ईसा साहब का, वो कोई यहाँ सोशल मीडिया पे एक मीम चल रही थी कि वहाँ एक गाने की जो है ना बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि चंगा नहीं हो कीता बीबा दिल साडा तोड़ के मिला, तो उनको आगे में कुछ नहीं है। मगर मेरे जहन में हसनात ये इमेज आता है कि टर्मिनेटर फिल्म के अंदर वो जो आखिर होता है ना, तो यूं चल के आ रहा होता है बड़ी सा बजूका पकड़ के, और पीछे आग ही आग नजर आती है। और वो जो लुई दी 14 का है कि आफ्टर मी द डिल्यूज ही, वो पीछे पूरा डिल्यूज छोड़ के जा रहे हैं। असनाद जी सर, देखें काजी फैसल साहब इस निज़ाम की गारंटी थे, और मुझे समझ नहीं आ रही कि हुकूमत ने उनको क्यों छोड़ा। उनके बगैर निज़ाम का चलना बड़े मुश्किलात आएंगी। इंडिपेंडेंट जज हैं याहिया अफरीदी साहब, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि वो जुडिशियल रिस्ट्रेन का मुजाहरा हमेशा वो करते हैं, लेकिन यहाँ तो एक जज चाहिए जो हॉस्टाइल हो टुवर्ड एक सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी। तो वो उस तरह का सीन नहीं होगा और उसमें मसला बन सकता है। मेरा ख्याल है कि काजी साहब जो हैं वो मे भी अब जो है वो एक कुछ लोग अभी भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन सकता है या नहीं।
تو ابھی دیکھتے نہیں یہ بڑی اچھی آپ نے بات کی، اور بھی طریقے ابلائج کرنے کے، یہ آسان فراموش لوگ نہیں ہیں. انہوں نے رفیق تارڑ صاحب کو بعد میں وہ ووٹ دینے پہ نواز شریف صاحب کی جو ان کی حکومت ڈیزالو کرنے کے اوپر جو فیصلہ دیا تھا، اس کے بعد ان کو سینیٹر بنایا، صدر بنوایا، پھر سید الزمان صدیقی صاحب کو بھی شاید گورنر بنایا. یہ بھارت میں انڈیا میں ابھی حال ہی میں چیف جسٹس جو ان کے تھے، جس نے مودی کو ساری بابری مسجد سمیت ساتھ فیصلے دیے، انہیں راجیہ سبھا کا ممبر بنا دیا. سو وہ ٹائم لگ سکتا ہے، مگر یہ جو کہہ رہے ہیں الیکشن کمشنر کے علاوہ اور بھی بڑی آپشنز ہیں، وہ ساری وفاؤں. مگر الیکشن کمشنر کا کیا بنے گا اگر اس کو فارغ کر دیا؟ اس کی بھی خدمت کم نہیں ہے، اس کے چانس ہی نہیں ابھی. دیکھیں وہ کسی جگہ اور ہو جائے گا، لیکن کیونکہ الیکشن کمیشن ایسا چاہیے جو سپریم کورٹ کو سمجھے، بتائے کہ یہ آئینی ادارہ ہے، آپ کے ہر فیصلہ پابند نہیں ہے. تو دیکھیں جو موجودہ نظام ہے اس کو چلانے کے لیے قاضی صاحب کی ضرورت بہت ضرورت ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کوشش کی جائے گی. آگے دیکھتے ہیں کہ وہ باقی جگہ تو ساتھ بالکل چل جائیں گے. مگر میں خزر صاحب، یہ 26 تاریخ کو سب سے زیادہ جو فکر مند ہوگا وہ اسکندر سلطان راجہ صاحب ہوں گے، کیونکہ یہ نظام جس طرح اسناد کہہ رہے ہیں کہ نظام چلانے کے لیے فائز عیسیٰ صاحب چاہیے تھے، یا فریدی صاحب وہ رول نہیں کریں گے اگر وہ فوری طور پہ وہ عمل درآمد کروانا ہی مخصوص نشستوں کے فیصلے پہ. سب سے بڑا سوال تو یہ کھڑا ہوگا. تو یہ کیا 26 تاریخ کو الیکشن کمیشن کے یہ حالات بھی بدل جائیں گے؟ اگر وہاں بدل جاتے ہیں تو پھر ساری وہ جو کیمسٹری ہے پارلیمنٹ کی، وہ جو آڈٹ کا خطرہ ہے، وہ بھی سارا بدل سکتا ہے. دیکھیں وہ تو ان کو امپلیمنٹ کرنا ہی پڑے گا. وہ فیصلہ جو ہے وہ اب ان کے بس کا نہیں ہے. اس پہ 2 وضاحتیں آ چکی ہیں اور اس کے بعد کوئی ابہام نہیں ہے. اور اگر کوئی نہیں کرے گا تو وہ سیدھی سی بات ہے، وہ کنٹیمپٹ کا لا تو ختم نہیں ہوا نا. آپ باقی چیزیں کر رہے ہیں لیکن کنٹیمپٹ کا لا تو وہی موجود ہے، اور اس کے لیے پٹیشن آنی ہے. اور اس کے لیے میرے خیال میں کوئی بھی بینچ بن جائے وہ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ جو فیصلہ ہوا اس پہ عمل درآمد نہ کرے. گو کہ انہوں نے ایک شک اس میں بھی رکھی ہوئی ہے کہ ڈائریکشن کے حوالے سے، لیکن وہ بڑی ایک سافٹ سی ہے، اس کا وہ اس چیز کو نہیں روک سکے گی. تو یہ ان کو کرنا پڑے گا. باقی جہاں تک قاضی صاحب کی، مطلب اب وہ قاضی میں کیا کہوں، میرے خیال میں کل لوگ ڈونٹ بانٹیں گے اور اس کے بعد ایک اچھا ہم سوچتے ہیں کہ وہ منائے گا. میں سوچ رہا ہوں کہ جو اب ان کے فیئر ویل کے اندر جو ہوں گے تو کیا تقریریں ہوں گی بڑی خوش سلوک، کیونکہ انہوں نے جو جاتے وقت بڑا ایک بٹر نوٹ چھوڑا ہے. تو وہاں کیا تعریفی کلمات کہے جائیں گے کہ کمال کر دیا، ان کی شان میں قصیدے پڑھے جائیں گے؟ کیا موڈ کیا ہے؟ بالکل قصیدے پڑھے جائیں گے، کیونکہ حکومت بھی ان کی ہم خیال ہے، اور بار بھی جو اس وقت گروپ جو لیڈ کر رہا ہے سپریم کورٹ بار میں اور پاکستان بار کونسل میں، وہ بھی ان کا ہم خیال ہے، اور وہ ہر کوئی ان کو سپورٹ کرے گا اور ان کی تعریفیں کرے گا. میرا خیال ہے کہ کوئی کریٹیکل تقریر نہیں ہوگی. جیسے یحییٰ فریدی صاحب آئے ہیں، ان کا مزاج ایسا نہیں ہے. ان کی تقریر ہے، ان کی تقریر کا صرف اس وجہ سے انتظار ہے کہ میں بھی وہ فیوچر جو اس وقت عدلیہ بہت زیادہ ڈیمورلائز ہو چکی ہے، اب ایگزیکٹو کے تابع ہو چکی ہے، اس حالات میں وہ کیا کوئی اپنی کوئی ہٹ دیتے ہیں، ان کی بات اس وقت سنی جائے گی. باقی تقاریر جو ہیں وہ ہمیں معلوم ہے. بہت شکریہ سر. وقت ختم ہو چکا ہے. خرم رتیب کھوسہ صاحب آپ کا بھی شکریہ. حسنات ملک آپ کا بھی بہت شکریہ. تھینکس سو مچ عامر صاحب. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.